أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. جو اپنی ناقص علم کے مطابق اللہ کی اطاعت ہے اس کے مطابق کوشش کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالی میں جو رہنمائی کر سکتا ہوں وہ میں کر سکوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ آج کل کوئی خوابوں میں یہ کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ اشارے ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے ہی نہیں ہے. ہمیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز بتا کر گئے ہیں جو ہماری رہنمائی اس میں ہے، اس میں ہر چیز ہمیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے عطا فرما دی ہے. تو خوابوں کی اشاروں کی ضرورت اس وقت ہوگی جو ان کو ہوگی جو ان چیزوں سے، جو نبی رسول سے اللہ سے دور ہیں. تو اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاتا ہوں. تو جب ہم اللہ کی طرف اور اس کے نبی کی طرف رجوع کریں گے قرآن و حدیث سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ سارے اشکال، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، کیونکہ اللہ کی پاک کلام، اللہ کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے بعثت ہے، اور اس کی بعثت جاری و ساری رہے گی قیامت تک کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کہنے کی یہ ہے، آج مجھے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ بڑا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں نے پہلے کارٹون فلمیں بنا رکھی ہیں، جو آج ہو رہا ہے اس سے پہلے سب کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے فلموں میں کارٹونوں میں بتا دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو بڑی سمجھ آنے والی بات ہے. یہ کہانت ہے، کہانوں کے دن میں یہ سب کچھ لگا ہوا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتا دیا تھا جوشتیوں نے، کاہنوں نے، کہ فرعون کو نہیں بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا؟ تو کیا اس کے ذمہ میں کیا کیا تھا؟ کیا کہانت ختم ہوگی؟ یہ قیامت تک کے لیے شر ہے، جب تک خیر ہے شر بھی ہے. یہ شر کا ایک معاملہ ہے. کیا جادوگر اس وقت ختم ہو گئے تھے؟ کیا آج جادوگر نہیں ہے؟ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے تخصیص کرنی چھوڑ دی، ہم نے ان باتوں کو کرامتیں سمجھنا شروع کر دیا. تو کیا یورپ میں یا ہندوؤں میں یا دوسری کو اقوام کے اندر یہ باتیں اگر ہوتی ہیں یا ان کی کتابوں کے اندر ہیں تو کیا وہ کرامتیں ہیں؟ فیوچر بینی اسلام کے اندر منع ہے، الا کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اب شیطان بھی بعض اوقات خوابوں میں آ کر ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو میں راستہ بھول گیا. ایک دم میں نے دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، تو میرے یہ ان کی اپنا زاد الالباء میں جو کتاب، نام ذہن میں نہیں آ رہا، یہ ان کی کتاب میں انہوں نے ذکر فرمایا کہ میں پیاسا تھا، ایک دم ایک بدلی سی آتی ہے اور اس سے پانی کے چھینٹے آتے ہیں مجھ پر، تو میں بڑا سیر ہو گیا. اس کے بعد مجھے آواز آتی ہے کہ عبد القادر جیلانی میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، آج کے بعد تجھ پر ساری عبادات میں نے ختم کر دی. تو اہل علم تھے، اللہ کا فضل تھا ان پر، اللہ کے ولی تھے. انہوں نے فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا؟ کیا میں نبی سے بڑھ گیا ہوں کہ مجھ پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معذرت چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. انہوں نے وہاں سے رہنمائی لی. انہوں نے فرمایا یہ تو شیطان ہو سکتا ہے کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ بن کے مجھے مخاطب کر رہا ہے. انہوں نے کہا، میں نے اعوذ باللہ پڑھی. تو اب دوسری بار اس نے جب کہا، اس نے کہا کہ بات مان گیا تجھے عبد القادر، تو اپنے علم کے زور سے بچ گیا. تو اس نے یہ تکبر دینے کی مجھے کوشش کی علم کی، تو اللہ نے میری رہنمائی فرمائی. میں نے بولا نہیں، میں اللہ کے فضل سے بچا ہوں.
تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمیں کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگا دے جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دے، ہماری آخرت کو برباد کر دے۔ ہر چیز قرآن میں حدیث میں موجود ہے۔ آج کے وقت کے لیے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے، اللہ کے فضل سے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا طریقہ بتانے لگا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ العزیز اگر من حیث القوم امت یہ عمل شروع کر دے تو یہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دینے لگا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے۔ نبی علیہ السلام، کیونکہ یہ جو پیشن گوئیاں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دجالی فتنے ہیں، یہ جو فلمیں بن رہی ہیں یہ دجالی فتنے ہیں، اور یہ اس میں کہانت جادوگری ہے جو فیوچر میں ہمیں صرف اجازت فیوچر میں جھانکنے کی ایک اسلام دیتا ہے، وہ خواب ہے، وہ بھی اللہ جس کو بصیرت عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پر کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے جی کہ پہلے کوئی فلم بن گئی، کوئی کارٹون آ گیا، اس کے بعد وہ معاملات ہو جاتے ہیں اور منوعن ہوتے ہیں۔ ایسا میرے بھائی ہو سکتا ہے، فرعون کی مثال اب میں نے دی ہے کہ کہانوں نے بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادوگر، یہ شیاطین، انسان یا جن، یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، دو گروہوں میں فساد ڈالنے کے لیے۔ یہاں تسمیہ کا صیغہ ہے، اس میں دو میاں بیوی بھی آ جاتے ہیں، گروہ بھی آ جاتے ہیں، دوست بھی آ جاتے ہیں، پارٹنر بھی آ جاتے ہیں۔ یہ جادو کرتے ہیں ان میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں در پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جب تک جادوگروں کو یہ بتانے والی شر بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا، شیطان کے ساتھ اللہ نے نازل فرمایا، شیطان کو اللہ نے مہلت دی۔ ہمیں یہ بات سمجھنے والی ہے، شیاطین ایسا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ القاء کرتے ہیں، کاہن ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو باتیں بتاتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 جھوٹ ہوتا ہے اور ایک سچ ہوتا ہے، جس کو وہ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں تفسیروں میں موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے حیران نہیں ہونا، نہ اس پر بلیو کرنا ہے، چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی، میری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ سے ہماری ہر ایک ایک پل کی رہنمائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اللہ سے پناہ نہیں مانگی، اللہ کی پناہ میں نہیں مانگی کہ دجال کے فتنے سے۔ آج ہم جس فتنوں سے گزر رہے ہیں یہ دجالی فتنے ہیں۔ آج میں دیتا ہوں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تحفہ، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے۔ نہ یہ کوئی خواب ہے، نہ ہی کوئی اشارہ ہے، مجھے اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی قیامت تک کے لیے فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی 10 آیات کو زبانی، پہلی 10 آیات کو یاد کیا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ آپ یقین جانیں کچھ وقت گزرا ہے جب کوئی عدلیہ کے اوپر ایک مشکل وقت آیا تھا، میں نے ان آیات کو اس وقت دیکھا، ان کی قوت اس وقت دیکھی کہ وہ جو متعلقہ بندے تھے وہ متاثرینوں میں سے انہیں صرف ایک آیت کسی نے بتا دی، ایک اس آیت میں سے، اس 10 آیتوں میں سے 10ویں آیت بتا دی تو اللہ نے فضل کر دیا تھا۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 10 آیات کو اس کو یاد کیا سورہ کہف کی، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بیماری ہماری آزمائش ہے، دجال بھی ہماری آزمائش ہوگی، ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، لیکن اس سے بچنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے والے کو اللہ پاک ضرور رہنمائی دیتے ہیں۔ جو اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے عقلوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا نسخہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ 10 آیات کو یاد کیا اللہ اس کو دجالی فتنوں سے محفوظ، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ تو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ اس فتنے کی ایک قسم ہے جو آج پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو صبح شام ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ اس کو ہم نے یاد کیا۔ اب یاد کس لیے کیا جاتی کسی چیز کو؟ جب اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے ہم اس کو کثرت سے پڑھیں، اپنے احباب کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، جو غیر ملکی ہیں ان کو ترجمہ کر کے بتائیں۔ واللہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز
ان آیات کی برکت سے جب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گارنٹی دی کہ جس نے اس کو یاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت اللہ تعالیٰ ان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. یہ بیماری یہ جو بھی ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے، آج سب کچھ بند ہے، ہر چیز گھروں میں مقیم ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا بھائی ہم نبی سے رہنمائی تو لے لیں. آپ کا یہ نسخہ ساری دنیا میں پھیلا دو اللہ کے لیے، امت کو غیر امت کو. ساری میرا ایمان ہے کہ ساری دنیا میرے نبی کی امت ہے، کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے. وہ تو غیروں پر ترس کھانے والے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں سب کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں. اس دعا کو کثرت سے پڑھو. اور اس کا آخری جو لفظ ہے یہ مجرب طریقے سے میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. ربنا اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان. آخری اس کی آیت ہے میرے دین سے نکل گئی الحمدللہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا، ابھی مجھے یاد آ جائے گی. یہ آخری 10ویں آیت ہے. یہ انشاءاللہ العزیز اس کا ورد کرو، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس وبال سے انشاءاللہ انسانیت کو نکالیں گے. اس کو پھیلا دو اللہ کے حکم سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے. ایک بات یاد رکھنا، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہماری جو حکومت جو جائز کام ہمیں کہے، جس کا پابند کرے، ہم نے اس کا پابند ہونا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس سے مراد مفتی مولوی نہیں ہے، اس سے مراد تمہارے حاکم ہیں. اگر وہ تمہیں صحیح طریقہ سے اگر کوئی وہ بتاتے ہیں کوئی جائز کام، تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا. تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ثابت ہے کہ عقبہ بن عامر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فتنوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے کیسے بچا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کو اپنے آپ کو روکے رکھ، اپنے گھر کو وسعت دے دے. اپنے گھر کو وسعت یعنی کہ وہاں تنگی محسوس نہ کر. ظاہر ہے بڑی باتیں سمجھ آ رہی ہیں جی، لوگ گھروں میں ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر پیارے نبی نے یہ بھی فرما دیا، آپ نے فرما دیا اپنی زبان کو قابو رکھ اور اپنے آپ کو قابو رکھ اور اپنے گھر کو وسعت دے دے. وسعت سے مراد کیا ہے کہ گھر میں اپنے دل کو لگا. آپ نے فرمایا اپنے اعمال کو سامنے لا، استغفار پڑھ. یہ نہیں فلمیں لگا کر بیٹھ جاؤ، شغل لگاؤ. یہ بہت اللہ نے اگر موقع دیا ہے، قرآن کو پڑھو، تفاسیر کو پڑھو، قرآن و حدیث کو پڑھو. انشاءاللہ العزیز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اپنے رشتہ داروں سے جوڑو، جو چھوڑے ہوئے رشتے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ میری آپ کی رہنمائی فرمائے. میرے بھائی ہمیں خوابوں کی، ہمیں اذانوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان 10 آیات کو یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر تشہد کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہ یہ زندگی اور موت کے فتنوں سے میں تیری پناہ میں آیا. اللہ میں قرضے کے دجال سے، لوگوں کے دبدبے سے تیری پناہ میں آیا. اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آیا. میں دوزخ کے عذاب سے، مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ اللہ مجھے فرما میں تیری پناہ میں آیا. یہ دعائیں یاد کرو، یہ دعا یاد کرو، یہ آخری آیات پڑھو، اس کا ترجمہ لوگوں کو بتاؤ. اللہ کی قسم یہ وبا کوئی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز میرے رب کی نصرت آئے گی، کیونکہ جو فرمایا اللہ نے وہ حق، جو فرمایا جس پر حق ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. انہوں نے جو فرمایا اللہ کی بات فرمائی. اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ جب من حیث القوم امت ان آیات کو ہم پڑھیں گے، چھوڑیں خوابوں میں کسی کو یہ کیا آ گیا، کسی کو کیا آ گیا، یہ اشارے ہو گئے. یہ پڑھو اپنا یہ جو آیت ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کا کریں، آپ ورد کریں انشاءاللہ. ترجمہ پڑھیں یہ کیا اللہ کہہ رہا ہے. اللہ ہمیں اس وبال سے نکال دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی یہ سید الدرود ہے. چھوڑو خوابوں والے درود، یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ درود میرے نبی بتا کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے ایک بار، اللہ 10 بار اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں. اللہ 10 بار اس پر سلامتی بھیجتے ہیں. اللہ 10 نیکیوں اس کو اجر دیتے ہیں، نیکیوں کا اجر دیتے ہیں. اللہ 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. میرے بھائیوں مسنون طریقے اپنائیں، بدعات خوابوں کے چکروں سے نکلیں، اشاروں کے کہان لوگ ہیں
जादूगर हैं। हमारे तो बदनसीबी ये है, जो बाहर की कौमें हैं, जब वो काहन जादूगर होता है तो वो फख्र से कहता है मैं जादूगर हूँ। जब जहाँ काहन बनते हैं उनको हम वली बना देते हैं कि उसने ये बात कही है जी, उसकी ये ऐसा नहीं। कहानत ये है कि फ्यूचर का हिसाब लगाना, जुफाल निकालनी, ये इससे मना फरमाया है इस्लाम में। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह मेरी आप सब की रहनुमाई फरमाए। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक। अब मेरे भाइयों, मैं आपको एक और तोहफ़ा देने लगा हूँ कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जिस्मानी रूहानी बीमारियों की शिफा क्या है? तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद। ये तुम्हें जिस्मानी बीमारियों से भी महफूज रखेगी। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने ज़ुबान में रखे। मेरा भाई को मुझसे मुख्तसर कोई सवाल करना चाहे तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मैं उसका जवाब देने की। मैं आपने अपने लेक्चर में बहुत अच्छी चीज़ें बयान भी कर दी हैं। एक दो चीज़ें जो मेरे जहन में थी, एक तो ये जैसे 2011 में एक मूवी आई थी कंटेंजियन के नाम से, तो अगर 2011 की बात है सितंबर की, तो उस वक्त उन्होंने इसका जो अभी हो रहा है सब कुछ, इसका नक्शा खींचा पूरा, यानी कि तकरीबन हो आप देखेंगे तो लगेगा यही है। और इसके अलावा एक किताब है जो सिल्विया ब्राउनी है, उसने बुक लिखी है कि एंड ऑफ डेज के बारे में। उसने सफ़ा नंबर 312 पे लिखा जी कि ईयर, हद तक उसने ईयर का भी बताया कि 2020 में नमूनिया के नाम से बीमारी आएगी और बड़ी सीवियर होगी, पहले होकर थोड़ी खत्म हो जाएगी, फिर यानी कि पहले होगी उससे हम बात कुछ होंगे, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 10 साल बाद। हाँ 10 साल बाद इसको वो दोबारा। इस तरह के बारे में हम सब कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी क्या कहते हैं आप? मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो आयत मुबारक पढ़ी, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं हैं। अगर आप इल्म गैब जानते तो फिर आप अपने लिए सारी भलाइयाँ इकट्ठी कर लेते। अब इससे ये इल्म गैब नहीं है, हम इसको इल्म गैब कहते हैं, ये कहानत है। नबी पर तो वही आती है तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, तो इनको कैसे पता चल गया? ये जो इन्होंने ईसाइयों ने, यहूदियों ने या कहानों ने, ये जो हमारे यहाँ वली बने बैठे हैं, जो पेशन गोइयाँ करते हैं, इनको कैसे पता चलता है? नबी की बात तो हक है। मसला ये है, अब मुझे ये बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा? फ़िरौन को नहीं कहा था? हैं जी, फ़िरौन को कहा, फ़िरौन ने इसको इतबार किया, उसके इवज़ कितने बच्चे उसने कत्ल करवा दिए। फिर उसके बाद मेरे रब की शान देखें, मैं बताता हूँ, आओ रब की तरफ रुजू करो। वो जो कुदरत रखता है इन सारी चीज़ों को टालने की, वो कुव्वत रखता है। तो क्या मेरे रब ने उस वक्त, क्या फ़िरौन के वो जो जादूगर थे ख़त्म हो गए थे? कहानत ख़त्म हो गई थी? ऐसा नहीं है, कहान भी मौजूद थे, जादूगर मौजूद थे। फ़िरौन बच्चा पैदा अल्लाह ने कर दिया, जिससे फ़िरौन की तबाही थी। मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने कहाँ भेजा? फ़िरौन के महल में भेज दिया, उसके हाथों परवरिश करवाई, उसकी मसल माँ का दूध पिलाया उसको शान के साथ। ये है मेरे रब की शान। आओ मेरे रब पर ऐसा गुमान कर लो। अल्लाह फरमाते हैं, ए बंदे मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अल्लाह पर गुमान रखने की तौफीक अता फरमाए। ये सब कहानते हैं, ये कोई ऐसी कोई ये मौजज़े नहीं है, ये किताबों में लिखा हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म शैतान को ये दुनिया में आया है। अल्लाह सूरत बकरा में फरमाते हैं 102 नंबर आयत में, अल्लाह फरमाते हैं वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सहर वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बैनल मर्रि व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के इज़्न से नुकसान भी हो सकता है, अल्लाह ही के इज़्न से फ़ायदा भी हो सकता है। जब मेरा अल्लाह किसी को नुकसान पहुँचाए, ये जो आयात मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह फरमा रहे हैं कुल ला यमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ये नबी से कहलवाया जा रहा है, मेरा रब कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान अतर से फरमा दे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे। हमारे अल्लाह ईमान को इस्तकामत दे, हम इन चीज़ों से मुतासर ना हों अल्लाह। और मेरे भाई कोई और है सवाल तो बताएं। शेख साहब, अभी जब ये हमारे ऊपर वबाई मर्ज शुरू हुई है तो
کچھ لوگ پہلے بھی یہ دیکھنے میں اب بھی آیا کہ ایک آدمی انہوں نے کہا جی مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے مجھ سے یہ کچھ مخصوص آیات یا کچھ چیزیں بتاتے ہیں یہ کرنا شروع کریں، رات کو کریں، دن کو کریں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ پہلی بار نہیں، کئی دفعہ ہوا ہے، جب بھی ایسا ہوا ہے یہ ایسا ہی معاملہ سامنے آتا ہے۔ جزاک اللہ جی، یہ بہت ضروری تھا میرے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خوابوں کی اس وقت ضرورت پڑے گی، مجھے نئی چیز کی اس وقت ضرورت پڑے گی جب میرے پاس اس مسئلے کا حل میرے پیارے نبی نے نہ بتایا ہو۔ مجھے اس پر بلیو کرنا ہے جو پیارے نبی پر نازل ہوا، جو میرے نبی نے فرمایا۔ کیا اللہ کے نبی نے ابھی جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں، یہ جو وبال آیا ہوا ہے، یہ فرونی، یہ دجالی وبال ہے، یہ دجال کی ایک فتنہ دجال میں سے ہے، وہ ساری کڑیاں مل رہی ہیں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم خوابوں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا جس نے 10 آیات کو زبانی یاد کیا، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی خواب کے پیچھے چلنے کی، یا کسی کہانی کی، یا کسی سٹوری کی؟ اللہ مجھے، یہی تو مسئلہ ہے جب ہم قرآن و سنت کی طرف آئیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں نا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کلام اور ایک اپنا فرمان۔ جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ ہماری نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے جو کہا یا سنا۔ ہاں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، درود پڑھیں گے اللہ خود سلامتیاں بھیجتا ہے، لیکن درود کون سا پڑھنا ہے؟ جو مسنون ہے، درود ابراہیمی، یا ایک بار پڑھنے سے 10 آیات جو ہیں نا، 10 نیکی اللہ دیتے ہیں، 10 تحفظ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایک سوال ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رات کو 10 بجے اذانیں دیا کریں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو شرعی حیثیت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت تو نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اذانیں اس وقت یاد آ گئی ہیں ہمیں جب کوئی رگڑا چڑھ گیا۔ 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، مسجدوں کا ہم رخ نہیں کرتے، تو میرے رب نے تو فرمایا جب تم پر مصیبت آئے تو تم کیا کام کرو؟ اذانیں دو۔ اللہ نے قرآن میں رہنمائی فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے۔ جو یہ 10 بجے کی جو اذانیں ہیں، اس کی رکعتیں کتنی ہیں نماز کی؟ ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اذان سے نماز ہوتی ہے میرے بھائی۔ میرے رب نے جو فرمایا، قرآن میں فرما دیا کہ جب بھی تجھے کوئی مصیبت ہو تو کیا کر؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر سے گھروں میں بیٹھو، دعائیں مانگو، جو حق ہے اس کو پڑھو، سیکھو۔ یہ فلمیں بند کریں، یہ کارٹون، یہ ڈرامے بند کر کے گھروں میں اگر اللہ نے مقید کر دیا ہے تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اگلی زندگی کو بہتر بنانے کی سوچیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اپنے دلوں سے بغض نکالیں، دشمنی بے فضول جو ڈالی ہوئی ہم نے وہ نکالیں۔ اللہ میری آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔